اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، آپ اور ہم جانتے ہیں، اور وجہ اس پروگرام کی یہ ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کے تعلق سے سمجھا جائے، سیکھا جائے کہ یہ کیا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا روشنی ہے جو قرآن کریم سے ہمیں مل رہی ہے، اور قرآن کریم کے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا جائے کہ اللہ کو مطلوب کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں یا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اپنے علماء کے انتہائی شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم میں سے اکثر قرآن کریم کی زبان یعنی عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم عجمی ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ قرآن کریم کی ان آیات کا مطلب کیا ہے۔ تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مفاہیم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ایک لفظ کو کس کس طرح بیان فرما رہا ہے، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو ہمارے سامنے بہت ہی آسان الفاظ میں رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم سورہ لقمان کی آیات 13 اور 14 پہ بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ باپ نصیحت کر رہا ہے بیٹے کو۔ کیا آج کے والد بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں؟ اور نصیحت کرتے ہیں تو ان کی نصیحت کے بنیادی موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ اور یہاں نصیحتیں دیکھیے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی یہ نصیحتیں تاکہ قیامت تک یہ پڑھی جائیں، ان پر عمل کیا جائے۔ نصیحت کرنے کا انداز، ابنی میرے بیٹے نہیں، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، نصیحت کرنے کا ایک انداز بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ بیٹے کیا کرو تم کہ سب سے پہلا کام اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اب یہ شرک کے حوالے سے پہلی بات سکھا رہے ہیں بیٹے کو، تو شرک جلی کیا ہوتا ہے، شرک خفی کیا ہوتا ہے، شرک پیدا کیسے ہوتا ہے، یہ بھی ہم رکھیں گے یہ سوال اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ اپنے ذکر کے ساتھ فوری بعد اللہ تعالیٰ ذکر رکھ رہا ہے والدین کا، کہ والدین کا جو حق ہے نا اس کو پہچانو۔ والدین میں ماں باپ دونوں شامل، لیکن اس کے فوری بعد ماں کا ذکر، کہ دیکھو یہ ماں نے کیا کیا، ذوف پر ذوف اٹھایا، حمل 9 مہینے پیٹ میں رہا، وضع حمل اللہ اکبر، 2 سال دودھ پلانا اللہ اکبر۔ تو والدین کا مقام، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اور پھر قرآن کریم کی مختلف آیات، وبالوالدین احسانا، آج کی آیت میں انشکر لی ولوالدیک، اللہ اکبر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور سیکھیں گے ہم مفسر قرآن محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں لاہور سے۔ ڈاکٹر صاحب سے کون واقف نہیں، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، اور ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے کلام سے، سورہ لقمان آیات 13 اور 14۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق اللہ العظیم۔ یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کیجئے اور اپنے والدین کا شکر بجا لائیے، میری ہی طرف آپ کو پلٹنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فرعون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ آراف میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ 3 آپشنز: امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، یا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092-221-345-27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت لقمان کون تھے؟ یہ تو طے ہے کہ لقمان نبی نہیں تھے کیونکہ وحی آپ کی طرف نہیں آئی۔ حضرت لقمان ایک حکیم انہیں کہہ لیجئے۔ حضرت لقمان کا کیا تعارف ہے، ذرا بیان فرما دیجئے، ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے حوالے سے بات ہمیں سمجھائی ہے۔ حضرت لقمان ایک دانا، ایک معاملہ فہم اور ایک حکمت سے بھرپور سوچ اور فکر رکھنے والے
اور پر حکمت کلمات ارشاد فرمانے والے ایک انسان گزرے ہیں۔ شکل و صورت کے لحاظ سے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حبشی تھے، بڑے چوڑے پاؤں والے اور رنگ کالا، لیکن بصیرت کے لحاظ سے بہت بلند و بالا تھے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک صاحب کے ہاں یہ خادم کے طور پر کام کرتے تھے، تو ایک دن مالک نے کہا کہ لقمان ایک بکری ذبح کرو اور اس کے جو ناپسندیدہ اعضاء ہیں وہ میرے سامنے لاؤ۔ تو بکری ذبح کی گئی اور زبان اور دل پلیٹ میں رکھ کر لائے۔ خیر معاملہ ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر مالک نے کہا کہ صاحب ایک بکری ذبح کیجئے اور اس میں سے جو پسندیدہ گوشت ہے یا پسندیدہ چیزیں ہیں وہ میرے سامنے لائیے۔ تو آپ جب دوبارہ پلیٹ مالک کے سامنے لائے تو اس میں بھی زبان تھی اور دل تھا۔ تو مالک نے کہا کہ حیرانی ہے، ناپسندیدہ چیز کا میں نے مطالبہ کیا تو تب بھی آپ زبان اور دل لائے، اور جب میں نے کہا کہ پسندیدہ چیزیں سامنے لائیے تو آپ پھر بھی پلیٹ میں زبان اور دل رکھ کے لائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا زبان اور دل اگر صحیح ہوں سبحان تو ان سے اچھا کوئی عضو نہیں، اور زبان اور دل اگر غلط ہو جائیں اور زبان دل کی ترجمان ہو لیکن دونوں غلط ہوں تو پھر ان سے برا کوئی نہیں۔ بہت صاحب حکمت انسان تھے، بہت صاحب بصیرت انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن لوگوں کے نام ذکر فرمائے ہیں وہ کسی خاص وجہ سے ذکر فرمائے ہیں۔ کچھ ناپسندیدہ لوگوں کے نام بھی ذکر فرمائے ہیں اور کچھ پسندیدہ ترین لوگوں کے نام بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک سیدنا لقمان علیہ السلام ہے۔ اللہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، اس کی خیر خواہی اور اس کی بھلائی چاہتے ہوئے اور اس کی دنیا اور آخرت کی راحت اور آسانی چاہتے ہوئے اس کو پہلا حکم دو، پہلی نصیحت تو یہ کی کہ یا بنیہ، یعنی ایک بہت قربت کا ماحول پیدا کر کے نصیحت کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے جب بات کی تھی تو وہاں بھی اذ قال لأبیہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ یہاں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں یا بنیہ، حضرت لقمان نے اے میرے چھوٹے بیٹے، یعنی بیٹے کے لیے بڑی قربت کا لفظ ہے، پیار کا، لا تشرک باللہ، دیکھنا زندگی میں کبھی اللہ کا کسی کو سانجی نہ سمجھنا، اللہ نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی قدرتوں میں، نہ اس کے اختیارات میں اور نہ اس کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی غیب کی بات نہیں جانتا، یہ یقینی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی کو سونپ نہیں دیے، یہ یقینی بات ہے۔ اللہ کی قدرت جیسی کسی کو قدرت نہیں۔ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہ عقیدہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی دعوت میں مشترکہ رہا ہے صاحب۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے رسول تشریف لائے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کی طرف یہ وحی کی کہ دیکھو دنیا کو یہ پیغام سنا دو کہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں، کوئی حاجات کو پورے کرنے والا نہیں، کوئی اختیارات کا مالک نہیں، اولاد دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اختیارات کلی اس کے پاس ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تمام خزانے اسی کے ہیں اور خزانوں کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں۔ یعنی دو جگہ یہ فرمایا ام من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور دو جگہ ارشاد فرمایا لہ مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو دعوت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے انسانوں کو سنائی، اور جس انداز سے اللہ نے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا اسی انداز سے اور اسی شدت سے شرک کا رد فرمایا۔ انیک صاحب ذرا غور کیجئے،
اللہ سورہ نساء میں ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا لیکن شرک کو نہیں بخشے گا، اس لیے کہ شرک اللہ کی غیرت پر ڈاکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب عارضی تعلق میں ہم غیر کی شرکت کو برداشت نہیں کرتے تو ابدی اور دائمی جو تعلق ہے عابد اور معبود کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، اس میں غیر کی شرکت کیسے برداشت ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے شرک کیا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور سورہ حج میں ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے اس کو نیچے پھینکا گیا ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندوں نے اسے نوچ کے بوٹی بوٹی کر کے اس کا وجود ختم کر دیا ہے، اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوا اسے لے کے کسی گہری کھائی میں اس نے گرا دیا ہے۔ تو شرک سے پرہیز کرنا ہے، شرک سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انیق صاحب ایک مقام ایسا ہے جہاں 18 انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی اکٹھے ذکر فرمائے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا۔ 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولاد، ان کے آباء و اجداد، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، لیکن لو اشرکوا، اگر بالفرض ان کی نسل کے لوگ شرک کریں گے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال مٹ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں، سورہ زمر کی آیت نمبر 65، اللہ اکبر اللہ اکبر، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اے پیارے، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی یہ وحی کی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اے قرآن کے مخاطب اگر تو نے بالفرض شرک کیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ضرور بالضرور تیرے سارے عمل مٹ جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو بہت بڑا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، عربی گرامر میں پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، لیکن بعض دفعہ مفعول کو، آبجیکٹ کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں سبجیکٹ اور ورب سے پہلے، تو وہ حصر پیدا کرتا ہے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اللہ ہی کی عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس کا شکر گزار بن جا، اس لیے کہ تو ہر نماز میں کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب نماز میں اقرار کر کے آتے ہو تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کو الہ ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کو کلی اختیارات کا مالک ماننا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے سوال میں، انٹرو میں یہ سوال ذکر فرمایا تھا کہ ایک شرک جلی ہوتا ہے، ایک شرک خفی ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے، علماء نے اس کا ذکر فرمایا، شرک جلی یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو الہ مان لیا جائے یا اللہ کا بیٹا مان لیا جائے، جیسے ہمارے ہاں جو کرسچینٹی ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا، اور یہود کا ایک فرقہ ہے جس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا، اور جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ نے سورہ اخلاص میں اس عقیدے کو بالکل واضح کر دیا ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے
اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اس کے برابر ہے، یقیناً یہ تو شرک جلی ہے اور یہ بلکہ کفر کے درجے میں ہے۔ اور ایک شرک خفی ہے، اور شرک خفی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کوئی عمل کر رہے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا، جو دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، جو دکھلاوے کا صدقہ کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ لوگ مجھے سخی مانیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جناب فلاں چودھری صاحب، ملک صاحب، فلاں شاہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں، بڑے سخی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ان میں سے ایک ریاکار عالم ہے، ان میں سے ایک ریاکار شہید ہے، ان میں سے ایک ریاکار سخی ہے جو دکھلاوے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ 3 ایسے ہیں جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ شرک خفی ہے۔ ومن صام یرائی فقط اشرکا، دکھلاوے کے روزے رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے نشر کرتا پھرتا ہے، جناب بس وہ میں سحری کے وقت اٹھتا ہوں تو میں فلاں کام کرتا ہوں فلاں۔ بھائی بندے خدا، تمہارا اور اللہ کے درمیان رشتہ ہے۔ عام نمازوں میں مؤذن لوگوں کو بلاتا ہے نماز کے لیے، اور سحری کی نماز کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے خود اللہ اذان دیتے ہیں، خود اللہ بلاتے ہیں۔ تو بس جو تیرے اور اللہ کے درمیان رشتہ ہے اس میں غیر کو کیوں شریک کر رہا ہے؟ تو یہ ہے شرک خفی۔ شرک جلی سے بھی بچنا ہے اور شرک خفی سے بھی بچنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، فوراً اب یہ اپنا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے والدین کے حقوق۔ دیکھو والدین کے تعلق سے تاکید کر رہے ہیں ہم، تو یہاں پر والدین میں پہلے والدین کا ذکر ہوا جس میں والد اور والدہ دونوں شامل ہیں، اور اس کے فوری بعد والدہ کا مقام بیان ہو رہا ہے کہ کتنا یہ ذوف پہ ذوف، بوجھ پہ بوجھ اٹھاتی ہیں یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ فوراً والدین کا ذکر کئی جگہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ کیا والدین کے مقام کو بلند کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ذرا تھوڑی سی بات پہلے شرک پر ہو جائے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا امیدوار ہے، اس ایسی ملاقات جس میں اللہ اس کو اپنی نعمتوں سے نواز رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اس کی طرف ہو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، سورہ کہف کی آخری آیت ہے نیک صاحب، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ 2 کام اس کو کرنے پڑیں گے۔ ایک تو یہ کہ اچھے اعمال بجا لائے، صالح اعمال جو سنت کی کنفرمیشن اور اپروول کے ساتھ بجا لائے گئے ہوں، اور دوسرا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ رب کی عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ صرف رب کے لیے مخصوص ہوں۔ یہ سجدہ تعظیمی میں دیکھتا ہوں بعض سادہ لو مسلمان، بعض جاہل پیر ان سے باقاعدہ سجدے کروا رہے ہیں، ان کے سروں میں، ان کے پاؤں میں لوگ سر رکھ رہے ہیں۔ یہ سراسر ناجائز ہے، حرام ہے۔ تمام امت کے جو مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ اعلان کروا رہے اپنے حبیب سے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، دیکھو میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ اس کی پکار میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہاں اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ شرک کا آغاز کیسے ہوا اس کا لوگوں کے سامنے ذکر ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف حدیث کی جو کتاب ہے اس کی حدیث نمبر 4920،
اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا ہے، مکالمہ ان بات ذکر کی ہے ان کفار کی جو حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بڑے بڑے فریب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ فریب کیا اور بہت ساری چال بازیاں کی۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ دیکھو اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، اور خاص طور پر ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، ان کی عبادت کو تم نے نہیں چھوڑنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو قرآن کریم کے اولین مفسرین میں سے ہیں، ان کی روایت امام بخاری نے حدیث نمبر 4920 کے تحت ذکر کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 شخصیات ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ قوم نوح کے اولیاء اللہ میں سے تھے، صالحین میں سے تھے، بزرگوں میں سے تھے۔ جب یہ رحلت کر گئے، دنیا سے رخصت ہوئے، تو شیطان نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جہاں جہاں ان کی مجلس ہوا کرتی تھی وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دیے جائیں، اور ان مجسموں کو وہی نام دیا جائے جو ان ہستیوں کا نام تھا، تاکہ یہ تمہارے جب ان کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس تمہارا نسبتاً بڑھ جائے گا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، ماڈل بنائے ان ہستیوں کے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے ماڈل بنائے، اور ماڈل بنا کر ان کو رکھ دیا۔ عبادت اللہ کی کرتے رہے، لیکن جب لوگوں سے پوچھا جاتا کہ بھئی ان کی عبادت تم کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں بنایا ہے، تو کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کی قربت کا واسطہ ہیں یہ ہستیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وہ لوگ جنہوں نے مجسمے بنائے تھے وہ چلے گئے، بعد کے لوگ جو معاملہ فہم نہیں تھے انہوں نے ڈائریکٹ انہی کی عبادت شروع کر دی۔ اور انیق صاحب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو مشرکین میں جو شرک رائج تھا، ہر جگہ یہ ہستیاں، ان ہستیوں کے ماڈل موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ود جو ہے یہ کلب قبیلے میں ان کا ماڈل موجود تھا، یہ دومت الجندل شام عراق کے ساتھ متصل جو شام کا علاقہ ہے وہاں یہ قبیلہ رہتا تھا جنہوں نے ماڈل بنا رکھا تھا ود کا، اور سوا کا ماڈل حذیل قبیلے نے بنا رکھا تھا، مکہ کے قریب ایک قبیلہ جو اس کی عبادت کی، جو اس کے سامنے جھکا کرتے تھے، اپنی آرزویں ان کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ اور یغوث کا جو ماڈل ہے وہ یمن کے قریب ایک قبیلہ مراد، اس قبیلے میں یہ ماڈل تھا۔ اسی طرح یعوق قبیلہ ہمدان کا بت تھا، یعنی ماڈل تھا اس ہستی کا، اور نصر یہ حمیر قبیلے کے ہاں ماڈل تھا جو یمن کے بادشاہ ذوالقلاء کی اولاد میں سے تھا۔ تو یہ قبیلہ، تو میرا مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ 5 جو ہستیاں ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کے ماڈل بنا کر لوگ ان کو سامنے رکھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، پوجا تو اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ تو کوئی پاگل ہوگا جو پتھر کا مورتی بنا کے سامنے رکھ لے، اور کوئی پاگل ہوگا جو لکڑی کا کوئی مصنوعی بنا کے سامنے رکھ لے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ پتھر کے بت نہیں تھے، یہ ماڈل تھے، ہستیاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے فاتح کی حیثیت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بتوں کو گرایا ان میں ایک حبل تھا۔ حبل حابیل علیہ السلام کا ماڈل تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماڈل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ماڈل۔ تو مختلف ہستیوں کے ماڈل بنا کر ان کو پوجنا یہ شرک ہے، شرک ہے۔ اور آج میں درخواست کروں گا اپنی قوم سے کہ خدا را
اس بات کو سمجھو۔ ہمارے بعض گھروں میں بھی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اپنے طور پر مصنوعی بنائی گئی تصاویر ہم نے گھروں میں آویزاں کر رکھی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں بعض لوگ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور بلکہ اپنے والد کی تصویر رکھی ہوئی ہے اور ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر ان کو سلام کر کے پھر اپنے کام پر جاتے ہیں۔ یہ انداز جو ہمارے گھروں میں ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو مصنوعی تصویریں ہم نے بنا رکھی ہیں ہستیوں کی اور ان کے سامنے اپنی التجائیں پیش کرنا، یہ یقینی بات ہے شرک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب آ جائیے اس آیت پر جس کا آپ نے ذکر فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ مقدم جو حق رکھا ہے وہ والدین کا رکھا ہے، وہ والدین کا رکھا ہے۔ قرآن کریم میں 3 مقامات پر وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کا ذکر آیا، 3 مقامات پر، اور بِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا ذکر 6 مقامات پر آیا ہے۔ گویا اللہ کے بعد سب سے مقدم حق جو ہے وہ ماں باپ کا حق ہے، اور ماں باپ کا حق کیا ہے؟ ماں حملتہ امہ وہنا علی وہن، دیکھیے یہاں فرمایا ماں کے ذکر کو مقدم رکھا کہ ماں بہت تکلیفوں کے ساتھ کمزوریاں سہتے ہوئے اس مرحلے سے گزرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انیق صاحب، یہ تو خاتون ہی جانتی ہے کہ وہ اس سارے مرحلے میں خون کی کمی اور بخار اور مختلف دشواریاں اور پرابلمز جو سہتی ہے، لیکن سہتی کیا ہے؟ کرہن ناپسندیدہ اور کرہن پسند کے ساتھ، حملت امہ کرہن ووضعتہ کرہا، یعنی یہ ساری تکلیفیں جو سہ رہی ہے وہ پوری پسندیدگی کے ساتھ اور پوری تمناؤں کے ساتھ اور پوری خواہشات کے ساتھ کہ میرا چاند آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، ہماری نسل آگے بڑھے گی۔ ماں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ مقدم کس کا ہے، حق ہے، تو آپ نے فرمایا ماں کا حق ہے۔ پھر پوچھا، پھر فرمایا ماں کا حق ہے، پھر پوچھا، پھر فرمایا ماں کا حق ہے، اور آخر میں فرمایا باپ کا بھی یقیناً حق ہے، اس لیے کہ باپ بھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ایسے ہی ماں، ان کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ بلکہ میں تو عرض کروں گا انیق صاحب، سورہ احقاف کی یہ آیت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، اور کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں۔ سورہ احقاف کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حوالے سے 2 طبقات کا ذکر فرمایا، فرما بردار اولاد اور نافرمان اولاد۔ اور انیق صاحب، پورا قرآن کریم کھول جائیے، پورا قرآن کریم پڑھ جائیے، جو انعام اللہ نے فرما بردار اولاد کا یہاں ذکر فرمایا ہے شاید ہی کسی اور کے بارے میں آیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، جب بندہ سیانہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے رب اوزعنی، دعا یاد کر لیجئے، سب لوگ دعاؤں میں شامل کر لیں، اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان انعامات کا جو تو نے مجھ پہ کیے ہیں اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں وہ اعمال بجا لاؤں جو تیری رضا اور تیری خوشنودی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی سنوار دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری طرف پلٹتا ہوں اور تیرا فرما بردار اپنے آپ کو بنا رہا ہوں۔ آگے کیا ہے؟ یہ ہے وہ انعام، یہ ہے وہ انعام جو اولاد کے لیے ہے۔ خدا را وہ بچے اور بچیاں جن کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت میسر کر رکھی ہے، ابھی فوت نہیں ہوئے، وہ اس بات کو خدا را سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ جو فرما بردار اولاد ہے، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ انعام ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ وہ جیسے بھی نیکیاں کریں، جو نیکیاں کریں گے ان نیکیوں کو ہم یقیناً قبول کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نیکیوں کی قبول ہونے کی بشارت اللہ خود دے رہے ہیں، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ان کی نیکیوں کو ہم قبول کریں گے،
وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کے گناہوں سے ہم درگزر کریں گے، گناہوں سے درگزر کریں گے، ان کے گناہوں کو درگزر کریں گے۔ اور فی اصحاب الجنہ، یہ جنتیوں میں جو ہوں گے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچے کا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ فرما بردار اولاد کو بہت بڑا انعام ہے۔ تین باتیں، ان کے اعمال صالحہ قبول ہوں گے، گناہوں سے تجاوز اور صرف نظر ہوگا، اور جنتی ہوں گے، اور یہ سچے کا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو نافرمان اولاد ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، ایک نافرمان اولاد ہے جو ماں باپ سے کہتی ہے کہ جناب آپ نے کیا قصے ہمیں سنا رکھے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، کئی چلے گئے ہیں کوئی واپس نہیں آیا۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا را اس بات پر یقین رکھو اور یہ ظلم نہ کرو جو تم کر رہے ہو۔ یہ جو نافرمان اولاد ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک سزا کا ذکر فرمایا ہے اور خسارے میں جانے والے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ ہم فرما بردار اولاد بن جائیں، کیونکہ ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یقیناً قبول ہوں گی، گناہوں سے صرف نظر ہوگا، اور جنت کی بشارت ہمیں فرما بردار اولاد بننے کی صورت میں مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ حضرت لقمان علیہ السلام کے ذریعے نصیحتیں بیٹے کو کروا رہا ہے، وہاں شرک کے قریب نہ آنا، فوراً ماں کا ذکر، والدین کا ذکر، اس کے بعد ماں کا ذکر، اور ذوف پہ ذوف اٹھانا، آپ نے بات فرما دی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا جو ماں کا مقام بلند ہے، اللہ بلند رکھ رہا ہے باپ کے مقابلے میں، حالانکہ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ماں اور بوڑھے والدین پر نگاہ ڈالنے کا ثواب مقبول حج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جب سوال یہ آتا ہے کہ اگر میں اپنے بوڑھے والدین پر یہ محبت کی 50 نگاہیں ڈالتا ہوں یا 100 نگاہیں ڈالتا ہوں، تو کیا مجھے 50 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا یا 100 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے یہاں یا اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ والدین کا مقام۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اب یہ ایک جو سب سے اہم نقطہ ہے میرا خیال ہے کہ اس پوری گفتگو کا، اس میں یہ کہ انشکر لی ولوالدیک، یہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ تو دونوں شکروں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک تو میں آپ سے عرض کروں کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والدین کے حوالے سے، جی، اس میں ایک لفظ ہی کافی تھا، ایک لفظ، لا تقل لہما اف، اللہ اکبر، ان کو اف تک نہ کہو، اللہ اکبر، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ اکبر، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے میں چلا جائے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تو بڑھاپے کی عمر میں یقیناً آدمی کے مزاج میں ذرا تلخی سی آ جاتی ہے، تیزی آ جاتی ہے، خون کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ان کے مزاج میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو دیکھو اف تک تم نے نہیں کہنا ہے، یہ جملہ ہی کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تنہرہما، ان کو کبھی جھڑکیاں نہیں دینی ہیں، ان کو کبھی جھڑکیاں نہیں دینی ہیں۔ اللہ وَقُلْ لَهُمْ، اچھا جھڑکیاں نہ دینا، اس میں ساری بات آگے، لیکن پھر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ شفقت بھرا محبت بھری بات کرنی ہے۔ بات کرنے کے لیے بھی وقت نکالنا، ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ باپ ترستا نہ رہے، ماں ترستی نہ رہے کہ میرے ساتھ تو بات ہی نہیں کرتا، آتا ہے اور سلام کر کے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلا جاتا ہے، اور جو لفافہ پھل کا ہوتا ہے وہ پیچھے چھپائے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی لا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ قول کریم، شفقت بھرا محبت بھرا قول، اس کے لہجے میں بات کرو۔ اور آگے کیا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے شفقت اور پیار کے ساتھ
جھکے رہا، اپنے پہلو جو ہے وہ نیچے رکھو، اکڑنا نہیں ان کے سامنے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ اے پروردگار، جیسے شفقت کے ساتھ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے، تو ان پر مہربانی فرما، کرم فرما. یہ 5 باتیں جو الگ الگ بیان فرمائی ہیں، یہ اس اہمیت ہے اس رشتے کو حرمت دینے کی اور احترام دینے کی. اور باقی جو آپ نے فرمایا ہے انشکر لی ولوالدیک، اللہ نے فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کر، اس لیے کہ کریٹر تو اصل میں ہوں تیرا، لیکن والدین کا شکر ادا کر اس لیے کہ دنیا میں تیرے آنے کا وہ ذریعہ بنے ہیں. تو والدین کا شکر بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کا شکر تو ہے ہی عبادت، لیکن والدین کا شکر کیا ہے؟ ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کے سامنے بدتمیزی سے بچنا ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان کا کہنا ماننا ہے. اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ساری عمر اپنے حقوق اولاد کو نہ سناتے رہیں، اپنے فرائض کو بھی پہچانیں. جیسے والدین کے حقوق ہیں ویسے انیک صاحب اولاد کے بھی حقوق ہیں. جی جی. اوہو کیا خوبصورت بات کہی کسی شاعر نے، بطول باش پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. اے میری قوم کی بیٹی، فاطمہ بن جا، فاطمہ کی سیرت اپنا، زمانے کی بری نگاہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے کہ در آغوش شبیر بگیری، تیری گود میں بھی ایک حسین پل رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماں جب فاطمہ کی فرما بردار ہوگی تو اولاد جو بیٹا اس کی گود میں پل رہا ہے وہ بھی حسین کا غلام ہوگا، حسین کی سیرت کو اپنانے والا ہوگا. لیکن اگر ماں کے ہاں آئیڈیل کوئی اور ہے حضرت فاطمہ کی بجائے، آج کل کی اداکارائیں ہیں اور گلوکارائیں ہیں اور انہی کو پوج رہی ہے اور انہی کا ذکر سن رہی ہے اور انہی پر لٹو ہو گئی ہے، تو پھر یقینی بات ہے اولاد پر بھی اس کے برے اثرات ہوں گے. تو والدین کو بھی اپنا حق پہچاننا چاہیے. ساری عمر یہ نہ کہتے رہیں کہ اولاد ہمارا حق نہیں پہچانتی، ہمارا ادب اور احترام نہیں کرتی. اولاد کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو. صرف ماں باپ اپنے اکرام کو ہی نہ کراتے رہیں، اولاد کا حضور فرما رہے ہیں اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کی بہتر تربیت کرو. اور دیکھو اس لیے کہ یہ اولاد جو ہے وہ اللہ کا ہدیہ ہے. تو اولاد کو اللہ کا ہدیہ سمجھے ماں باپ، اور جو اولاد ہے وہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے اور زندگی میں ان کی خوشنودی اور ان کی محبت اور ان کا پیار اور ان کا احترام اور ان کی عزت و ناموس کا خیال اور ان کے وقار میں اضافے کا ذریعہ بننے والی ہو اولاد، ان کی اچھی شہرت کا ذریعہ بننے والی ہو. اگر اولاد غلط کام کرے گی تو لوگ یہی کہیں گے اے فلانے دادے دا پتر، یہ فلاں دادے کا بیٹا ہے، یہ فلاں باپ کا بیٹا ہے. جی جی. اولاد کی غلطیاں انیک صاحب اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کا واقعہ بیان فرمایا. غور کیجئے ذرا. اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ٹوٹتی دیوار کو درست کر دیا تھا. قرآن کریم میں ہے، سورہ بالکل 16ویں پارے کا آغاز ہے. تو اس کو درست کر دیا. اور کیوں درست کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ، یتیم بچوں کا باپ صالح انسان تھا. تو صالح باپ کا اثر کہاں تک پہنچا ہے؟ اولاد تک پہنچا ہے. اولاد کی وہ جو وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، دیوار کے نیچے جو خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ ظاہر ہو جاتا اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، لوگ غائب کر دیتے اس کو. لیکن اللہ نے اس دیوار کی حفاظت حضرت خضر سے کروائی تاکہ یہ خزانہ ان بچوں کے لیے محفوظ رہے اور جب سیانے ہوں پھر ان سے فائدہ اٹھائیں. وہاں یہ کہا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنی اولاد کے لیے کوئی فائدہ مند کام کرنے میں سستی میں پڑ گیا ہوں تو میں اپنی نیکیاں بڑھا دیتا ہوں تاکہ میری نیکی کا فائدہ اولاد کو ہو، میری نیکی کا فائدہ اولاد کو ہو.
تو اولاد اپنے ماں باپ کا حق پہچانے اور ماں باپ اپنی اولاد کا حق پہچانے، اس طرح سے پھر انشاءاللہ بہتر معاشرہ وجود میں اور خاص طور پہ والدین کے جو فرائض ہیں تربیت کے حوالے سے وہ پہچانیں۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال آج کے پروگرام کا، آپ نے دوران گفتگو بھی یہ بات فرمائی، بلکہ یہ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ڈاکٹر صاحب جنت کیا ہر ماں کے قدموں کے نیچے ہے یا جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے کہ جو صحیح معنوں میں امتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ میں اپنی بات کو ذرا سا اور بڑھاتا ہوں کہ اگر ایک بچہ والدین کی تربیت کی کمی کی وجہ سے اگر جہنم کے سمت جا رہا ہے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے نا ان والدین سے، اس ماں سے کہ تیرے قدموں میں تو ہم نے جنت رکھی تھی، تو تیرے ہوتے ہوئے یہ جنت کو چھوڑ کے جہنم کی طرف کیسے جا رہا ہے؟ بالکل انیک صاحب، آپ نے دل ہلا دیا۔ یقین کیجئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں جنت میں ہوگی تو پھر یقینی بات ہے اس کے قدموں تلے جنت ہوگی نا۔ اگر خدا نخواستہ ماں کہیں اور پڑی ہوئی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو پھر یقینی بات ہے اولاد کا یہ حق ہے کہ ماں باپ ان کو ڈھالیں اچھی تربیت کے ساتھ۔ وہ گندی ہوئی مٹی کی طرح ہیں، جی، جیسے جو مٹی کو جو اس سے برتن بنانے والا جو ہے وہ اسے کٹورا بھی بنا سکتا ہے، اس سے گھڑا بھی بنا سکتا ہے، اور اس سے کوئی اور چیز بھی بنا سکتا ہے۔ جدھر چاہے گا مڑتی چلی جائے گی، وہ بالکل بدلتی چلی جائے گی، ساتھ ساتھ ساخت اس کی بدلتی چلی جائے گی۔ اولاد کی تربیت اور اس کو بہتر انسان بنانا یہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، تربیت ان پر فرض ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ان کی تمام تر کاوشوں کے بعد، ان کی تمام تر کوششوں کے بعد اولاد بالغ ہو کر ان کی فرما برداری سے یا ان کی بات ماننے سے انکار کر رہی ہے تو یہ یقینی بات ہے مجرم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنی پوری بساط پر کوشش کی۔ لیکن اگر جائز میں پھر کہہ رہا ہوں، جائز ذرائع سے ان کی ضروریات کو پورا نہیں کیا جا رہا تو پھر یقینی بات ہے اگر وہ غلط راہ پر پڑتے ہیں تو والدین اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر بالغ ہو گئے بچے، سیانے ہو گئے بچے، عمر کی سٹیج پر پہنچ گئے کہ اب ان کی شادی ہونی چاہیے، لیکن والدین کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی تو بچے ہی ہیں، انہیں پڑھنے دیں، اب فلاں کریں، فلاں ڈگری لیں، اور اب پیسے کمانے لگ گئے ہیں، چلو یار پیسے آنے دو، کچھ نہ کچھ وقت ان کا ہم کرتے رہیں، شادیاں کر دیں گے۔ اس دوران اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اس دوران اگر بیٹی گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، اس دوران اگر بیٹا گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو ماں باپ بھی مجرم ہوں گے۔ خدا را اس کو سمجھیے میرے بزرگوں اور دوستوں اور میرے بہن اور بیٹیوں، یہ جو حق ہے اولاد کا وہ بھی صحیح طور پر ادا ہونا چاہیے، اور والدین کا جو حق ہے وہ بھی صحیح سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت مکمل ہوا، آپ کا بے پناہ شکر گزار کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے سورہ لقمان کی آیات 13 اور 14 پر گفتگو فرمائی، ہماری علمی کمی کو دور کیا، قرآن کریم کی روشنی ہم تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے۔ خواتین و حضرات، روزانہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں کوئی گتھی بغیر سلجھے نہ رہ جائے، ہر گتھی سلجھ پائے، کیونکہ ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ خواتین و حضرات، کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فرعون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ آراف میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، یا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345
0092709। ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت قرآن اندازی کا، کراچی میں کوئی مہمان نہیں، کاش ڈاکٹر صاحب کراچی میں ہوتے، ہم ڈاکٹر صاحب کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتے، لیکن اب یہ کام میرے ہاتھوں سر انجام پا رہا ہے۔ آج کے ونر ہیں حافظ محمد اظہر طالب صاحب، حافظ محمد اظہر طالب صاحب سرگودا سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں ترک گناہ توبہ کرنے سے آسان ہے، ترک گناہ توبہ کرنے سے آسان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔